السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ محترم مشاہدین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں اور میرے پیارے ماں اور بھائی، موت تو آنی ہے، موت تو یقینی ہے، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن موت کے ساتھ ہمارا معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ ہماری زندگی کے اعمال کا، ہمارے ایک ایک پل کا جو بدلہ ملے گا وہ تو اصل موت کے بعد ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے۔ مرنے کے بعد اگر ہمارا معاملہ خراب ہوا تو اس کا کیا ہوگا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دنیا میں بڑے ڈھنڈورے پیٹ لیے کامیابی کے، لیکن اصل کامیابی تو یہ ہے کہ ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے اور جہنم سے آزادی نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جیسے تم مومن اور مسلم بن کر کے جیے ہو، ایسے مرتے دم تک تم مومن رہو، مرتے دم تک تم اسلام پر قائم رہو۔ یہ مطالبہ ہے۔ موت آنی ہے، آئے گی، لیکن اچھی موت اگر آ جائے تو بڑی بات ہے، حسن خاتمہ نصیب ہو جائے بڑی اچھی بات ہے، جو کہ ہمارے لیے جہنم سے آزادی کی اور جنت میں داخلے کی علامت ہو۔ آج کی اس مجلس میں میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا وسائل ہیں، وہ کیا طریقے ہیں جن کو اپنانے کی وجہ سے ہماری موت ایک اچھی موت ہو سکتی ہے، ہمیں حسن خاتمہ نصیب ہو سکتا ہے، ہمارے لیے جنت میں داخلے کی امید کی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان احدکم لیعمل عمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس وهو من اہل النار، وان احدکم لیعمل عمل اہل النار فیما یبدو للناس وهو من اہل الجنہ۔ بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ ایک آدمی بڑا جنتیوں عمل کر رہا ہے، لیکن حالانکہ وہ جہنمی ہے، کیونکہ اس کا خاتمہ جو ہونے والا ہے وہ غلط عمل پر ہونے والا ہے۔ ایک آدمی کو لگتا ہے کہ یہ تو جہنمی ہے، حالانکہ وہ جنتی ہے، کیونکہ اصل معاملہ خاتمے کا ہے،
خاتمے کے وقت وہ اچھا عمل کرنے لگتا ہے. ایسا کئی بار ہوتا ہے. تو اصل اعتبار خاتمے کا ہے. اگر مرتے وقت ہماری زندگی کے آخری حصے میں ہم نیک اور پاک باز نہیں رہے تو پچھلی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے. جیسا خاتمہ ہوگا ویسا فیصلہ ہوگا. آپ زندگی بھر بڑے پرہیزگار بنے، آخر میں مرتد ہو جائیں، مشرک ہو جائیں، منافق ہو جائیں، بے نمازی ہو جائیں، شرابی ہو جائیں، زانی ہو جائیں، کیا فائدہ؟ تو جہنمیوں کا عمل ہوگا. ایک آدمی مشرک تھا، کافر تھا، منافق تھا، شرابی تھا، پاپی تھا، آخر میں سدھر گیا، نیک بن گیا، جنتی ہو گیا. تو اصل اعتبار آخر کے ہے. انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے کا اصل دار مدار. اچھی موت آ جائے، اچھا خاتمہ ہو، نیک عمل کرتے کرتے ہم مر جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد اور ترمذی اور حاکم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا استعملہ. اللہ تعالیٰ جب بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا تو اس کو استعمال کرتا ہے. صحابہ نے فرمایا کیف استعملہ، کیسے استعمال کرتا ہے؟ قال یوفقہ لعمل صالح قبل موتہ، کہا مرنے سے پہلے اس کو عمل صالح کی توفیق دیتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اصل اعتبار خاتمے کا ہے. اس لیے آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حسن خاتمہ کے اسباب کیا ہے، وہ کیا وسائل ہیں، وہ کیا طریقہ ہے جس کو ہم اپنائیں تو ہماری موت ایک اچھی موت ہو سکتی ہے. موت وہ ہے کہ کرے جس پہ زمانہ افسوس. یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے. آج کل موت کی خبریں ہم بہت سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایک سے ایک کر کے لوگ جا رہے ہیں. لیکن میرے بھائی اصل چیز کیا ہے کہ آپ کی زندگی کا آخری حصہ کس عمل پہ گزر رہا ہے، آپ کی زندگی کا خاتمہ کس چیز پر ہو رہا ہے. اچھے عمل پر ہو رہا ہے یا برے عمل پر ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پہلے بہت آپ اچھے تھے، آخر میں جناب آپ بگڑ گئے، پھر تو فائدہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. موت بھی ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، یعنی خاتمہ بالخیر ہونی چاہیے. خاتمہ بالخیر کیسے ہوگا؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو موحد بنا کے رکھیں، متبع سنت بنا کر رکھیں. آپ کی زندگی شرک سے پاک ہو، آپ کی زندگی بدعات و خرافات سے پاک ہو. یہ اچھے خاتمے کے لیے تیار کرنے والی چیز ہے. یہ وہ سبب ہے جو آپ کا خاتمہ بالخیر کرے گا. شرک کو جگہ نہ دیجیے، شرکی اعمال کو کنارے نہ آنے دیجیے، بدعات خرافات
خروج، ایسی بھی کوئی حرکت دین میں نہ ہونے پائے. ان تمام چیزوں سے کنارہ کش ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کا خاتمہ بالخیر ہوگا، انشاءاللہ آپ کو حسن خاتمہ نصیب ہوگا. جنت کی بشارت ہے موحدین کے لیے. زندگی توحید پر گزرے، زندگی شرک سے پاک ہو، زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں گزرے، بدعات سے پاک ہو. یہ چیز آپ کو تیار کرتی ہے کہ انشاءاللہ آپ کا خاتمہ بالخیر ہو. اچھی موت کے اسباب میں سے، اس کے وسائل میں سے یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ثابت قدمی اختیار کریں، ایمان پر، اسلام پر ثابت قدم رہیں. حالات کیسے بھی آئیں، نہ خوف ہو، نہ لالچ ہو، نہ کسی دھمکی کا ڈر ہو. زندگی کے ایک ایک پل میں ثابت قدم رہیں اپنے ایمان پر. اس سے انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہماری موت اچھی موت آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا ایسے ہوگا جیسے کہ ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہو جائے گا. لیکن زندگی کے تمام حالات میں دین پر ثابت قدم رہنے سے انسان کی موت اچھی موت ہوگی انشاءاللہ. استقامت جس کو کہتے ہیں، خود اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے آپ کو حکم دیا گیا نا اس سے ثابت قدم رہیے، استقامت اختیار کیجیے، ٹلیے نہیں اپنی بات سے، ہٹیے نہیں اپنے اصول سے، اپنے سدھانت کو چھوڑیے نہیں، ڈٹے رہیے، قائم رہیے. ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اچھے عمل کے بارے میں سوال کیا. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسی پر جم جاؤ، اٹل ہو جاؤ. کہ جب نکلتی ہے وہ خبیب کترے نا کہ جب نکلتی جان ہے اسلام پر تب نہیں پرواہ مجھ کو جان کی، کیوں نہ دی دو کامل خوشی سے اپنی جان، چاہیے مجھ کو رضا رحمان کی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، دلیل دے رہا ہوں، تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم ایمان والے ہو گئے، ثم استقاموا، پھر اس عہد و پیمان پر، اللہ پر ایمان پر جم گئے، ڈٹ گئے، پوری زندگی قائم رہے. اب موت ان کی اچھی موت ہوگی، ان کا خاتمہ اچھا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی موت کے فرشتے ان کے پاس آئیں گے، جنت کی بشارت دیں گے ان کو، اچھی موت کی نشانی ہے. تو دین پر ثابت قدمی اختیار کیجیے، اس سے آپ کی موت اچھی موت ہو. اچھی موت پانے کے لیے دوسرا سبب، تیسرا سبب اور تیسرا وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، اللہ سے اچھی امید رکھنا، مایوس نہ ہونا، بدظن نہ ہونا، اللہ سے ہر حال میں اچھی امید رکھنا. اگر نیک عمل کیے ہیں تو امید کرنا کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. نیکی کر کے بے پرواہ نہ ہو جائیں کہ چلو ہم نے نیک عمل کیا، اچھا گمان رکھیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ. گناہ اگر ہو جائے بے پرواہ نہ ہوئے، اللہ سے اچھی امید رکھے اللہ آپ کو معاف کرے گا. حسن ظن، یہ اچھی موت آپ کو عطا کرے گا اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ اچھا گمان رکھیں گے، اچھی امید رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی موت دے گا.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے ویسا میں اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ عمل کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے اچھی کہ اللہ عمل کو قبول کرے، آپ کو جنت میں ڈالے، ورنہ کوئی محض عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے کہا کوئی اپنے عمل کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی مہربانی اور اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے کہا آپ بھی نہیں، کہا میں بھی نہیں، اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ تو اللہ سے حسن ظن رکھیے، اچھی امید قائم رکھیں زندگی میں، اللہ تعالیٰ اچھی موت نصیب فرمائے گا۔ آپ کی موت اچھی موت آئے، اس کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں، شبہات کو چھوڑ دیں، تقوی اور ورع کی زندگی گزاریں، چھوٹے بڑے تمام گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر کے زندگی گزاریں، تقوی کی زندگی، اللہ کو یاد کر کے اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزاریں، آپ کی موت اچھی موت ہوگی، اس دنیا سے آپ کا خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کا راستہ آسان کر دے گا، اور سب سے مشکل راستہ وہی موت کا راستہ ہے، اس راستے کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا، آپ کی موت ایک اچھی موت واقع ہوگی۔ خلص ذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقویٰ، گناہ کی زندگی چھوڑ دو، چھوٹے بڑے کوئی گناہ نہ کرو، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اچھی موت پانے کے لیے پانچواں طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اندر صدق ہونا چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، آپ کا ظاہر اور باطن، اندر اور باہر ایک جیسا ہونا چاہیے، منافقت زندگی میں نہیں ہونی چاہیے، بات میں سچائی، کردار میں سچائی، عمل میں سچائی، جیسا بولے ویسا کریں، جیسا سوچے ویسے، جو اندرون ہو وہ باہر ہو، کہیں کوئی نفاق نہ ہو، صداقت آپ کی زندگی کا معیار ہو، آپ کی موت اچھی موت آپ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ سے ڈرو، صادق لوگوں کے ساتھ رہو۔ ہماری موت اچھی موت ہو، اس کا چھٹواں طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہم توبہ استغفار کرتے رہیں، خاص کر جب کوئی گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے توبہ کریں۔ انسان شہوت کا غلام ہے، انسان شبہات کا گرفتار ہے، انسان کمزور ہے، انسان گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا، ہر حال میں اس سے گناہ ہونا ہی ہونا ہے، فرشتہ نہیں ہے وہ، اس کے اندر شہوت ہے، شہوت غالب آ جاتی ہے، شبہات میں گرفتار ہو جاتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم ہیں ہی غلطی کرنے والے، لیکن بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے۔ اللہ سے توبہ کرتے رہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھی موت آ جائے، جنتیوں والی موت آئے، حسن خاتمہ آپ کو نصیب ہو، اللہ سے توبہ کرتے رہیے اپنے گناہوں پر کہ اللہ میں انسان ہوں میرے مولا، شہوت میرے اوپر غالب آ گئی، میں شبہات میں گرفتار ہو گیا میرے مولا، میں کمزور ہوں، اللہ میرے ہاتھ کو تھام دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ تو غفور رحیم ہے میرے مولا، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، مجھے معاف فرما دے میرے مولا۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کریں، توبہ کی توفیق طلب کریں، چلتے پھرتے سجدے میں بھی دعا کریں اللہ وفقنی التوبۃ النصوح قبل الموت، اے اللہ موت سے پہلے ہمیں خالص توبہ کی توفیق عطا فرما، دعا کرتے رہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک بندہ گناہ کرتا ہے،
اور گناہ کر کے میرے پاس آتا ہے، کہتا رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہ کو بخش دے گا۔ قد غفرت لعبدی، میرے بندے جا میں نے تجھے بخش دیا۔ پھر گناہ اس سے سرزد ہو گیا، پھر آتا ہے میرے پاس کہتا ہے رب اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہ بخش دے گا، چل میں نے تجھے بخش دیا، جب جب تو توبہ کرے گا میں تیرے گناہ بخش دوں گا۔ تو اگر آپ کو اچھی موت چاہیے، جنتیوں والی موت چاہیے، توبہ استغفار کرتے، خاص کر گناہ کے بعد ضرور توبہ کیجیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھی موت آئے تو نیکی اور اطاعت پر مداومت اختیار کیجیے، محافظت اختیار کیجیے، استمرار رکھیے، اس عمل کو جاری رکھیے، چھوڑیے نہیں، چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو۔ کوئی بھی نیک عمل جو چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اس کو جاری رکھیں، اس کو مداومت ہمیشگی اس پر قائم رکھیں۔ فرائض کی بات نہیں ہے، فرائض تو چھوڑنا ہی نہیں، آپ کو فرائض تو چھوڑنا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو آدمی ہمیشہ کرتا رہے، اگرچہ تھوڑا ہی۔ کوئی بھی عمل، صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، تہجد ہو، نوافل ہو، اذکار ہو، کوئی بھی نفل عمل، اس کو آپ کرتے رہیے، زندگی میں کبھی نہ چھوڑیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو نبھاتے رہیے، تو یہ بھی آپ کو انشاءاللہ اچھا خاتمہ نصیب فرمائے گا، کیونکہ مرتے مرتے بھی آپ کرتے جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں، آپ کو اچھا خاتمہ نصیب ہوگا۔ ہماری موت اچھی موت آئے، ہمیں حسن خاتمہ نصیب ہو، اس کا ایک وسیلہ یہ ہے کہ ہم موت کو اور موت کے بعد والی زندگی کو یاد رکھیں۔ جب بھی شہوت ہمارے پر غالب آئے، جب بھی کسی برائی کا ارادہ ہم کریں، جب بھی کوئی فریضہ ہم سے چھوٹے، فوراً اپنی موت کو یاد کریں، اور موت کے بعد یہ یاد کریں کہ پھر ہوگا ہمارا۔ نماز کا وقت ہے، دل نہیں کہتا نماز کو جانے کو، موت کو یاد کیجئے کہ مرو گے، اور مرنے کے بعد پہلا حساب آپ کا نماز کا ہوگا۔ اگر نماز بگڑی تو برباد زندگی۔ آپ رشوت لے رہے ہیں، فوراً موت کو یاد کیجئے، اور موت کے بعد کی زندگی کو کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا سب جہنم میں جائیں گے، فوراً یاد کیجئے موت کو۔ تو یہ اچھے خاتمے کی نشانی ہے، انشاءاللہ آپ کا خاتمہ اچھا ہوگا، آپ کو حسن خاتمہ نصیب ہوگا۔ موت کو، اس کے بعد کی زندگی کو یاد کرتے رہیے، خاص کر کے جب کوئی گناہ سرزد ہونے کا شبہ ہو، کسی گناہ کا آپ ارادہ کریں، تب ہمارا خاتمہ اچھا ہو، ہمیں اچھی موت نصیب ہو۔ اس کے لیے 9واں طریقہ یہ ہے کہ ہم برے خاتمے سے ڈرتے رہیں کہ اللہ کوئی ہمارا برا خاتمہ نہ۔ اور جب ہم برے خاتمے سے ڈرتے رہیں گے تو ہر گھڑی ہم گناہ سے بچتے رہیں گے، ہمیں ڈر ہوگا کہ یہی گناہ کرتے ہوئے ہماری موت نہ جائے۔ نماز چھوڑ کر سوئے ہیں، اسی پر ہماری موت نہ جائے، چلو نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ فلم دیکھ رہے ہیں، کہیں اسی پر موت نہ جائے، چلو بند کر دیتے ہیں۔ کسی کو گالی گلوچ دے رہے ہیں، اسی پر نہ موت ہو جائے، بند کر دیتے ہیں۔ دل میں حسد، بغض، نفرت بھرے پڑے ہیں، کہیں اسی پر موت نہ آ جائے، چلو دل کو صاف کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، صلح صفائی کر لیتے ہیں۔ تو برے خاتمے سے کا خوف دل میں ہر وقت قائم رہے تو بندہ
گناہ پر قائم نہیں رہے گا، گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا اور اس کو اچھی موت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ بلکہ دعا کرنی چاہیے بندے کو، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ مجھے اچھی موت نصیب فرمائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ عمر کے جس گھڑی میں، جس گھنٹے میں، جس لمحے میں ہیں، اللہ سے عہد کیجئے کہ اب تک مثلا آپ 50 سال کے ہیں، اب تک آپ کی زندگی لوگوں کی مرضی سے گزری، آپ کی مرضی سے گزری، منمانی گزری، آج سے اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ آپ کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے، اب تک چھوڑیے، اب تک آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اب آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر دیجیے۔ تو یہ وہ وسائل ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھی موت نصیب فرمائے گا۔ آپ کی موت اچھی موت ہو سکتی ہے، آپ کا خاتمہ حسن خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب ہم آتے ہیں کہ اچھے موت کی نشانیاں کیا ہیں، کیسے پتہ چلے کہ فلاں کی موت اچھی موت ہوئی، کیسے معلوم ہو، کیا علامات ہیں اچھی موت کی۔ میرے بھائیو دوستو، پہلی علامت وہ ہے جو صرف مرنے والا جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ موت کی اچھی علامات میں ایک علامت وہ ہے جو صرف مرنے والا جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فرشتے آ کر کے اس کو بشارت دیں گے، خوشخبری سنائیں گے کہ ڈرو نہیں، غم نہ کرو۔ یہ اس کے اچھے موت کی علامت ہے، صرف وہی جانتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ تو یہ علامت صرف مرنے والا جانتا اور دوسرے نہیں جانتے۔ باقی علامات کا میت کو پتہ نہیں، لیکن دوسرے لوگ جو وہاں موجود ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ یا اور بھی علامات ہیں، جیسے کسی خاص مرض میں وہ مر گیا، میدان جنگ میں وہ ختم ہو رہا ہے، تب بھی پتہ ہے۔ تو دوسری علامات وہ ہیں جو دوسرے بھی جانتے ہیں، میت بھی جانتا ہے، لیکن یہ علامت صرف میت جانتا ہے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب ہو جائے آپ کو، یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواہ ابو داؤد عن معاذ بن جبل۔ مرتے وقت جس کی زبان پر جاری ہو کہ لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو چاہے زبان سے کہے یا اگر زیادہ مریض ہو، اگر انگلی کے اشارے سے بھی وہ کہہ رہا ہے تو سمجھ لیجیے اس کا خاتمہ بالخیر کیا، وہ انگلی سے کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اچھی موت کی تیسری علامت ماتھے پر پسینہ، مرتے وقت ماتھے پر پسینہ آ جائے، یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ ترمذی اور نسائی کی صحیح حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت المؤمن بعرق الجبین، مومن کی موت ماتھے کے پسینے سے ہوتی ہے۔ یہ مومن کی موت کی علامت ہے کہ ماتھے پر پسینہ آ جائے۔ بعض اسلاف جب وہ سکرات میں ہوتے تھے، ان کو تھوڑا ہوش آتا تھا تو اپنے قریب کے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ میرے ماتھے پر پسینہ آیا کہ نہیں آیا۔ تو ماتھے پر پسینہ آنا یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ اچھی موت کی چوتھی علامت جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں موت آنا۔ جمعہ کی رات یعنی جمعرات کے بعد والی رات میں یا جمعہ کے دن میں اگر کوئی موت مرتا ہے، یہ بھی اچھی موت کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کے مطابق۔ اچھی موت کی پانچویں علامت دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، شہادت نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔
اس سے بڑا کیا مقام ہے؟ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید. اچھی موت کی چھٹی علامت کہ کوئی جہاد کے لیے نکلا اور قتل نہیں کیا گیا لیکن طبعی موت مر گیا اللہ کی راہ میں، تب بھی اسے اچھی موت حسن خاتمہ کی علامت ہے. میدان جنگ کی طرف نکلا، بیمار ہو کر مر گیا یا گھوڑے سے گر کر مر گیا، سواری سے گر کر مر گیا، کسی بھی طرح سے مر گیا، کسی بیماری سے مر گیا، لیکن وہ جنگ جہاد کے لیے جا رہا تھا تو اس کی بھی موت اچھی موت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں من مات فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو نکلا وہ مر گیا، قتل نہیں کیا گیا، فہو شہید، تو وہ بھی شہید. اچھی موت کی 7ویں نشانی، پیٹ کی کسی بھی بیماری میں اگر اس کی موت ہوتی ہے تو یہ اچھی موت کی علامت ہے، بشرطے کہ بندہ موحد ہو، متبع سنت ہو، مشرک اور بدعتی نہ ہو. یہ ہر نشانی کے ساتھ شرط ہے. مشرک ہے، شرک کرتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی یہ ساری نشانیاں کوئی کام نہیں آنے والی. تو پیٹ کی کوئی بیماری ہو، اپینڈس ہو، گیسٹرک ہو، عورت کی زچگی کا وقت ہو، تو پیٹ کی کسی بیماری میں اگر موت ہوتی ہے تو اچھی موت کی علامت ہے. ایسے ہی طاعون اور پلیگ کی بیماری میں اگر انسان مرتا ہے تو بھی اچھی موت کی علامت ہے. میں نے کہا حاملہ عورت کی موت اچھی موت کی علامت ہے. ڈوب کر اگر کوئی مر گیا اتفاق سے یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. دب کر مر گیا کوئی، چھت گر گئی، دیوار گر گئی، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. کوئی اتفاق سے جل گیا، آگ لگ گئی، اس میں مر گیا وہ، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. فالج زدہ ہو کر اسے فالج کانٹے ہوا پھر مر گیا، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے ابو داؤد اور نسائی کی، آپ نے فرمایا ما تعدون الشہادہ، شہادت تم کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ نے کہا القتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں قتل ہو جائے. آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کی راہ میں قتل کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو شہادت کا درجہ ملتا ہے. المطعون شہید، پلیگ اور طاعون کی بیماری مرنے والا شہید. والغرق شہید، ڈوب کر مرنے والا شہید، جان بوجھ کر نہیں ڈوبے. وصاحب ذات الجنب شہید، پہلو کا درجہ یعنی فالج سے مرنے والا شہید. والمبتون شہید، پیٹ کی درد سے مرنے والا شہید. وصاحب الحریق شہید، اتفاق سے جل کر مر گیا شہید. والذی یموت تحت الحدم، اور دب کر مرنے والا شہید. والمرأۃ تموت بجمع شہیدۃ، اور حاملہ عورت کی وفاتی بھی شہادت کی موت ہے. اچھی موت کی 14ویں علامت، بس یا جیپ سے حادثہ ہو جائے، ٹرین سے حادثے میں یا فلائٹ کے حادثے میں اگر کوئی کٹ کر کے، دب کر کے، جل کر کے مر جائے تو یہ تمام کے تمام لوگ شہید کہلائیں گے انشاءاللہ. اللہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. ایسے ہی 15ویں علامت، ٹی بی کی موت سے اگر کسی کی موت ہوتی تو وہ بھی شہید ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا سل شہادت، ٹی بی کی موت بھی یہ بھی شہادت کی نشانی ہے. علامہ البانی نے احکام الجنائز میں اس حدیث کو صحیح کہا. 16ویں علامت، من قتل دون دمہ ومالہ واہلہ وعرضہ ودینہ، اگر کوئی اپنی جان بچاتا ہوا مارا جائے تو بھی شہید، اپنے مال کو بچاتا ہوا مارا جائے تو شہید، اپنے عزت کو بچاتا ہوا مارا جائے تو شہید، اپنے اہل و عیال کو بچاتا ہوا مارا جائے تو شہید، اپنے دین کو بچاتا ہوا مارا جائے تو شہید. صحیح ابو داؤد ہے، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے.
اچھی موت کی 17ویں علامت پہرے داری کی حالت میں اگر اس کی موت ہوتی ہے تو بھی اچھی موت کی نشانی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ نے فرمایا رباط یوم ولیلۃ خیر من صیام شہر وقیامہ. ایک دن رات کی پہرے داری بارڈر پر یا دشمن سے حفاظت کے لیے پہرے داری کرنا یہ ایک مہینے کے روزے اور قیام اللیل سے بہتر ہے. وَإِن مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ. اور قبر کے فتنے سے بھی ایسا آدمی محفوظ رہے گا. 18ویں علامت اچھے موت کی کسی اچھے عمل پر اس کا خاتمہ ہو جائے. کوئی نیک عمل کرتے ہوئے آدمی مر گیا, یہ اچھی موت کی علامت ہے. کلمہ پڑھتے ہوئے مر جائے لا الہ الا اللہ, حالت روزہ میں اس کا انتقال ہو جائے, اذان دیتے ہوئے مر جائے, نماز پڑھتے ہوئے مر جائے, قرآن پڑھتے ہوئے مر جائے, صدقہ کرتے ہوئے مر جائے, تبلیغ کرتے ہوئے مر جائے, والدین کی خدمت کرتے ہوئے مر جائے, بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہوئے مر جائے, خطبہ دیتے ہوئے مر جائے, کسی بھی اچھے کام کو کرتے ہوئے جس کی وفات ہو جائے, یہ اچھی موت کی علامت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہہ ختم لہ بہا دخل الجنہ. جو اللہ کی خوشی کے لیے لا الہ الا اللہ کہے اور یہی کہتے ہوئے اس کا خاتمہ ہو جائے جنت میں جائے گا. ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ, جو ایک دن کا روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھ لے ختم لہ بہا, اسی روزے کے حال میں مر جائے دخل الجنہ. ومن تصدق بصدقہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ. اور جو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرے, صدقہ دیتے ہوئے مر جائے تو جنتی ہے. یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا. اچھی موت کی 19ویں علامت کہ لوگ اس کی تعریف کریں کہ آدمی بہت اچھا تھا, بڑا نیک تھا, بڑے لوگوں کا ماتا تھا, بڑا خیر خواہ تھا, اس کے اندر بڑی بھلائیاں تھیں. جب لوگ اس کی تعریف کریں یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ایک جنازہ جا رہا تھا, لوگوں نے کہا وجبت وجبت, لوگ اس کی تعریف کرنے لگے. آپ نے فرمایا وجبت, اس کے لیے واجب ہو گئی جنت. لوگ برائی کرتے کہا کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. اور فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض, تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو, تمہاری گواہی اللہ مانتا ہے. تم کہتے ہو کہ نیک ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرمائے گا. اچھی موت کی 20ویں علامت پردیس میں کہیں موت ہو جائے, اجنبی حال میں. آدمی جہاں پیدا ہوا ہے وہاں نہ مرے, کہیں پردیس میں مر جائے, یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. سنن نسائی کی حدیث ہے, علامہ البانی نے حسن کہا, ایک صحابی کی وفات کے بعد اللہ کے رسول ان کے دفن کرتے ہوئے آپ نے اس کے جنازے کی نماز پڑھ لی. ان کی وفات مدینہ میں ہوئی تھی, وہیں وہ پیدا بھی ہوئے تھے. جنازہ پڑھنے کے بعد فرمایا یا لیتہ مات بغیر مولدہ, اے کاش کہ یہ اس جگہ مرتا جہاں اس کی پیدائش نہیں ہوئی ہے, پیدائش کے علاوہ کسی اور جگہ پر مرتا. صحابہ نے کہا کیوں؟ فرمایا کہ آدمی جب اپنی پیدائش کی جگہ سے دور کہیں مرتا ہے تو پیدائش کی جگہ سے لے کر کے اس کی موت کی زمین تک اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کرتا ہے. اس کے لیے جنت میں کشادگی دیتا ہے یا قبر میں اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کرتا ہے. اچھی موت کی 21ویں علامت علم دین حاصل کرنے کے راستے میں یا نفع بخش انسانیت کے لیے فائدہ مند علم حاصل کرتے ہوئے آدمی مر جائے, اس راستے میں مر جائے, یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو شخص علم حاصل کرتے ہوئے نکلا اس راستے میں وہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. ابو ہریرہ صحیح مسلم. اور اچھے موت کی 22ویں علامت یہ ہے
کہ آدمی مریض ہو، لمبے مرض، لمبے مشکلات سے گزرے اور اس پر وہ صبر کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس بیماری کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ حسن خاتمہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔